الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین اکرام، سب سے پہلے جو آیت قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی اس پر مختصر سی بات کرنا چاہوں گا، اور یہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ میاں بیوی جو شوہر اور بیوی نکاح کے بعد جو ان کا ازواجی تعلقات ہوتے ہیں، یعنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم نہ کرنے سے آیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو بھئی جواب یہ ہے کہ بیوی سے ازواجی تعلق قائم نہ کرنے سے نکاح پر تو اثر نہیں پڑتا، البتہ بیوی کی حق تلفی ضرور ہوتی ہے، اور بلا عذر جو شوہر ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ البتہ باہمی رضامندی یعنی میاں بیوی آپس میں راضی ہو تو پھر جتنا عرصہ تعلق قائم نہ کرے تو شرعاً اس پر کوئی پابندی نہیں، البتہ 4 ماہ سے زیادہ مدت تک بیوی سے الگ رہنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
کہ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا ہے، تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو آیات سے واضح ہوا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ 4 ماہ سے زائد مدت تک بیوی کے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ آپ رات کے وقت گشت کرتے تھے، چونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے اور بادشاہ تھے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ راتوں میں اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے اور جائزے لیا کرتے تھے کہ کیا چل رہا ہے اور کون کس طرح ہے، تو اپنی سلطنت کا اور عوام کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ تو ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمول کے مطابق گشت پہ نکلے اور گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے سامنے پہنچے اور اس گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اور ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس عورت کا جو شوہر تھا وہ کہیں دور چلا گیا تھا، اور وہ جو اشعار وہ عورت پڑھ رہی تھی تو وہ اس کی جدائی میں غمزدہ تھی، پریشان تھی، تو اس کے جدائی میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے غم کے اندر وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر واپس آئے اور اپنے زوجہ سے فرمایا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے؟ تو ان کے زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے حکم جاری کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی میں فوج کا وجود ہوا، اور فوج چونکہ تاریخ سے آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ پہلی فوج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی، تو فوراً جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حکم جاری کیا اور فوج کے لیے قانون بنایا، یعنی جو بھی اس فوج کے اندر تھا سب کے لیے قانون بنا دیا کہ 4 مہینے بعد ہر ایک کو چھٹی لازمی دیا جائے۔ یہ قانون بن گیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جاتی تاکہ ہر فوجی اپنے بیوی کا حق ادا کر سکے۔ تو تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 142 پہ یہ واقعہ موجود ہے، تو آپ خود بھی جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرنا تو بیوی کا پھر مطالبہ طلاق جائز ہے۔ بیوی مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا،
اور معاملہ خلا کا حق اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر پھر بھی اس کو طلاق نہیں دیتا تو وہ خلا بھی لے سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک معمول ہے کہ لوگ روزگار کے لیے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، باہر ملک چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں اور عرب چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے رزق حلال کے لیے آپ سفر کر سکتے ہو، آپ دور دراز بھی چلے جا سکتے ہو، لیکن روزگار کے سلسلے میں یا کسی دوسرے غرض سے اہل خانہ سے دور رہائش پذیر افراد جن کے لیے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لے جانا یا رکھنا ممکن نہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کے مدت میں اہل خانہ کے پاس جائیں۔ اگر بوجہ ایسا ممکن نہ ہو تو پھر میاں بیوی کی رضامندی یعنی زوجین کے درمیان رضامندی سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ زوجین کی باہمی رضامندی سے جتنی مدت تک چاہیں ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی حدود و قیود مقرر نہیں کی اور نہیں زوجین کے مخصوص مدت کے اندر اکٹھے ہونے یا مباشرت کرنے کے پابند کیا۔ زوجین میں ایک دوسرے جتنا عرصہ بھی دور رہیں اس سے ان کے رشتہ ازواج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوہر اپنے بیوی کی رضامندی سے اور بیوی اپنے شوہر کی رضامندی سے جتنا عرصہ چاہے دور رکھ سکتے ہیں، اور نان نفقہ بیوی کے رہائش اور کھانا پینا جتنے بھی زوجیت کا حصول بیوی کا حق یہ شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے کی ضروریات، زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیرین زبان اختیار کریں۔ اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کرے۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے تو اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی، اس کا لحاظ رکھے۔ اگر شوہر کے مالی حالات کمزور ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اس کے ساتھ تعاون کرے اور ٹاٹ باٹ بننے کے بجائے سادگی زندگی اختیار کرے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ شوہر اپنے بیوی کے جو زوجیت کے جو حقوق ہوتے ہیں ازواجی زندگی کے وہ ادا کرنے میں کمزوری اختیار کرتے ہیں، اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیوی کی کوئی غلطی ہوتی ہے اور غلطی پر اس سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں اور سالوں سال تک بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، اور جس سے فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، ظاہر باتیں خواہشات ہوتی ہیں، تو پھر اگر اللہ نہ کرے وہ بیوی خواہشات پر مجبور ہو کر کوئی بھی غلط قدم اٹھائے تو اس کا سارا گناہ اس کے شوہر کا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ 4 مہینے
کم سے کم 4 مہینے سے اوپر مدت اس میں اختیار نہ کرو۔ اگر 4 مہینے ہو گئے آپ نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیا تو آپ اگر بیوی کے قریب نہیں چاہتے پھر آپ طلاق دے دو۔ بعض تو بیماری ہوتی ہے تو بیماری عذر ہے، تو بیماری کے اندر تو کیونکہ شریعت کے اندر عذر کی رعایت کی گئی ہے، اگر بیماری نہ ہو تو بلا عذر بلا بیماری ایسا کرنا تو اس میں شوہر گناہگار ہوگا، اور اس گناہگار تو وہ ہوگا اگر بیوی بھی اگر اس سے کوئی قدم اٹھا لے تو اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیویوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیویوں کے قریب نہیں جاتے اور ان کی بیویاں پریشان ہوتی ہیں، اور جب ان کی بیویاں کسی کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ایسا ہے ہمارے قریب نہیں آتا، تو کوئی آ کر جب ان کے شوہر سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا حق کیوں ادا نہیں کرتے ہو، تو وہ بجائے اپنا عذر بیان کیے ہوئے یا اپنی غلطی کے ماننے کے یا یہ ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد انشاءاللہ ادا کروں گا، الٹا آ کے اپنے بیوی سے لڑنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بے عزتی کر دی، ہماری عزت خراب کر دی دوسرے بندے کو بتا کر۔ ٹھیک ہے نہیں بتانا چاہیے، تو بعض دفعہ مسئلے کے طور پر لوگ پوچھ لیتے ہیں، یا اسی طرف عاملین اعضاء کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے تو ان کو بتا دیتے ہیں، اور بعض تو جاتے نہیں ہیں، جب ان سے پوچھو کہ آپ بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جادو، ہم پر جادو ہو گیا۔ تو اگر ٹھیک ہے جادو ہو گیا تو جادو کا علاج بھی تو ہے، آپ علاج کیوں نہیں کرتے؟ علاج کروائیں، اگر آپ نے علاج نہیں کروانا تو پھر آپ طلاق دے دیں۔ اگر آپ طلاق نہیں دو گے پھر بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ خلع لے۔ تو جہاں پر جو بھی بیوی ہو جو بھی عورت ہو، میری ماں بہنیں، ان کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ ہو کہ ان کا شوہر بلا کوئی بیماری کے بلا کوئی عذر کے ان کے حق ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہو اور اللہ کے اور اس کے رسول کے پیغام کو رد کرتا ہو، اور جس طرح کے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اور پھر بھی قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرتا ہو، تو ایسے بیویوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے، اگر طلاق نہ دے تو خلع لے سکتے۔ اور یہ طلاق اگرچہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن چونکہ پھر بھی یہ اسی موقع پر رکھا گیا ہے، اگر یہاں پر طلاق اگر خلع نہیں ہوتی تو یہاں پر پھر بہت سے فتنوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت سے گناہوں کو دعوت دینے والا عمل ہے، اور اس گناہوں سے بچنے کے لیے پھر یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے عورتوں کو ہے تو وہ اپنا علاج کرائیں، شوہروں کو ہیں تو وہ بھی اپنا علاج کرائیں، علاج نہیں کرتے تو پھر وہ اس معاملے کو ختم کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث میں فرمایا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ اچھا رہو، ازواجی زندگی اچھی گزارو اور حق ادا کرو، بیویوں کا حق ادا کرو، اور بیویوں کو چاہیے وہ بھی شوہروں کا حق ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر اگرچہ بعض دفعہ کوئی غصے کی وجہ سے ایسی حرکت کرتے ہیں یا
تو وہ غصہ ان کو دلاتا کون ہے؟ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آئے اور لڑائی جھگڑے نہ کریں اور ان کو پیار اور محبت دے، اور جتنی محبت وہ اپنے شوہر کو دیں گے تو وہ محبت میں آ کر وہ آپ کا حق بھی ادا کریں گے۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے وہ اپنی بیویوں کا احترام کریں، ان کا عزت کریں، کیونکہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا آپ کے لیے، گھروں کو چھوڑا آپ کے لیے، بہن بھائیوں کو چھوڑا آپ کے لیے، اپنے ماں اور باپ کو چھوڑا آپ کے لیے، اور آ کر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، تو آپ اس چیز کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ تھوڑا نرم مزاجی سے پیش آئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل شیرین زبان، میٹھی زبان ان کے ساتھ استعمال کرو، کیونکہ عورت فطری طور پر جذباتی بھی ہوتی ہے اور تھوڑی عقل کے اعتبار سے کمزور بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کی غلطیوں کو ان کو سمجھایا جائے، لیکن اس کو اگنور کیا جائے۔ اگنور کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے غلطی کرے تو بار بار ان کو کرنے دیا جائے، ان کو سمجھائے کہ آج آپ نے ایسی غلطی کی، دوبارہ نہیں کرو، دوبارہ نہیں کرنا، اور آپ انشاءاللہ جیسے ان کو سمجھائیں گے وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور سمجھانا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک غلطی کر لی، چلو آپ نے یہ غلطی کی دوبارہ کر لی، تو یہ دوبارہ پیار سے سمجھاؤ کہ انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔